حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے گروی رکھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور ایسی چربی لے کر گیا جو پرانی ہو چکی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح اور شام کے لیے 1 سا سے زیادہ غلہ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ ان کے 9 گھر تھے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کی سادگی، قناعت اور صبر کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی ہونے کے باوجود دنیاوی آسائشوں کے پیچھے نہیں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت اپنی چیز کو گروی رکھ کر جائز طریقے سے غلہ حاصل کرنا درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2508۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانا غلہ ایک مقررہ مدت تک ادھار خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی تھی۔ اس حدیث کی وضاحت یہ ہے، ادھار خریدنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت کی چیز مقررہ مدت کے ادھار پر خریدی اور گروی رکھنا، اس ادھار کے بدلے اپنی زرہ بطور ضمانت رکھ دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض یا ادھار کے معاملے میں گروی رکھنا شرعی طور پر جائز ہے۔ یہ معاملہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2509۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن اشرف کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں یہ کام کروں گا۔ پھر وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہمیں 1 یا 2 وسق غلہ قرض دے دو۔ کعب نے کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس کیسے گروی رکھ سکتے ہیں؟ پھر کعب نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیسے گروی رکھ سکتے ہیں؟ لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے کہ 1 یا 2 وسق غلے کے بدلے انہیں گروی رکھا گیا ہے، البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ سکتے ہیں۔ پھر طے شدہ وعدے کے مطابق وہ دوبارہ اس کے پاس گئے اور اس تاریخی واقعے کے مطابق کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس حدیث میں اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص تاریخی واقعہ ہے جس میں کعب بن اشرف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور اس دور کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اس سے عام افراد کے لیے کسی شخص کو خود سے قتل کرنے یا تشدد کرنے کی اجازت سمجھنا درست نہیں۔ آج کسی فرد کے خلاف سزا یا کارروائی خود سے کرنا شرعی اور قانونی طور پر درست طریقہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2510۔ تینوں حدیث کا مرکزی سبق یہ ہے۔ حدیث نمبر 2508، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور قناعت۔ حدیث نمبر 2509، ضرورت کے وقت ادھار خریدنا اور چیز گروی رکھنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 2510، رہن کے معاملے کی ایک تاریخی مثال اور اس دور کا مخصوص واقعہ۔ اور سب سے بہترین خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں سادگی، قناعت اور جائز معاملات کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت کے وقت اپنی زرہ گروی رکھ کر غلہ حاصل کیا۔ صحیح بخاری کے حدیث 2508 تا 2510 ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام میں قرض اور رہن کے معاملات جائز اصولوں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔